بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم گرل اردو کے پیارے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، آج کی یہ ویڈیو ہر ایک مسلمان کے لیے بلکہ ہر ایک انسان کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اس ویڈیو کو بہت دھیان سے سنیے گا کیونکہ اس کے بعد آپ اپنا جائزہ لینے میں کامیاب رہیں گے۔ یعنی آپ اس ویڈیو کو جب غور سے سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ذات کا مشاہدہ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے کہ آپ کے اندر کیا غلطیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جائے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی حدیث کے بارے میں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 بڑے مسائل کا حل بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ حدیث بالکل اسی طرح سے درج ہے کنز الاعمال میں۔ چنانچہ اس بدو نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کیا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ اس نے عرض کی، میں عزت دار بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کیا، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ پھر اس نے عرض کی، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پھر اس نے عرض کی، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے ذکر الہی کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو۔ پھر اس نے عرض کی، میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرام نہ کھاؤ۔ پھر اس نے عرض کی، میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ پھر اس نے عرض کی، میں روز قیامت کے اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنابت کے بعد فوراً غسل کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، میں قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ پھر اس نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے بچو۔ پھر اس نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ پھر اس نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرائض کا اہتمام کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے یہاں وہاں، یعنی کہ وہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، کون سی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنسو، عاجزی اور بیماری۔ پھر اس نے عرض کیا، کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔ پھر اس نے عرض کی،
اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چپکے صدقہ اور صلہ رحمی کرو۔ پھر اس نے عرض کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ پھر اس نے عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ پھر اس نے عرض کیا میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ تو میرے پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آئیے ہم سب اپنی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان تمام باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اگر تو ہمارے اندر کمیاں ہیں تو ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو سن کر اور ان پر عمل کر کے خود کو ٹھیک کر لیں۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔